ایک طرف گو کہ تحریک انصاف کو اس خبر کے ساتھ خوشی نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں پر بھی تردید اور تصدیق کے ملے جلے بیانات کے ساتھ مگر مصالحت کی کوششیں جاری ہیں پی ٹی آئی میں۔ ہفتہ پہلے عمران خان نے اعظم سواتی کو اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا ٹاسک سونپا تھا اور اب اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی شروعات کی باقاعدہ تصدیق کر رہے ہیں۔ اسی طرح رؤف حسن اقرار کر رہے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ رابطے جاری ہیں۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہوا، ڈائیلاگ نہیں، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ان رابطوں سے لا علم ہے، جبکہ شوکت یوسفزئی رابطوں کے فعال ہونے کی مکمل تردید کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیڈر کا حکم ہے، یہ کسی بھی کمزوری کی علامت نہیں، اور اس لیڈر کو میں داد دیتا ہوں کہ جس اس پہ رضامندی کا اظہار کیا۔ ہم پاکستان کے سارے اداروں کو جوڑ سکیں، تلخیوں کو دور کر سکیں، سخت نفرت کی جو فضا پیدا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ جیسے پیش رفت اس کے اندر ہوتی ہے، اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے میں ڈاکٹر علوی کا انتظار کر رہا ہوں، جیسے وہ آئیں گے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش رفت دیکھیں گے۔ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سواتی صاحب اپنے طور پہ اگر کچھ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ان کی کوشش ہے۔ پارٹی جو ہے حیثیت پارٹی ایسی کوئی بات نہیں کر رہی۔ انگیج سسٹم نہیں ہے کہ جی کوئی انگیج ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب سی ایم ہیں، وہ جب کسی آفیشیل میٹنگ میں چلے جاتے ہیں، موقع ملتا ہے وہ ضرور بات کرتے ہیں۔ باقی ایسے کوئی وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی بیک ڈور چینل۔ اعظم سواتی صاحب نے جو کہا ہے وہ تو انہوں نے خود کہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کہی ہے اور کہ ضرورت کیا تھی اس کی۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت جو ہے وہ آن گوئنگ ہے، وہ ہو رہی ہے، وہ دوبارہ سے شروع نہیں ہو رہی بلکہ جاری۔ سواتی صاحب کوشش کر رہے ہیں، ہماری پالیسی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ معاملات جو ہیں وہ اگر آرام سے بیک چینل کے اوپر کیے جائیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو۔ دیکھیے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پارٹی کے بغیر تو نہیں کرتا، وہ پارٹی کے ایک ممبر ہیں، تو آبویسلی وہ جو کچھ بھی کریں گے اس میں پارٹی کا ایک رول تو ہوگا۔ جہاں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن ہے، وہیں تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی صوبائی قیادت نے بھی مائنز اینڈ منرلز بل کی منظوری پر وفاق اور اپنی ہی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر یہ بل پاس کروایا گیا تو وفاق کے خلاف احتجاج کیا جائے گا، جان کی بازی لگا دیں گے اور صوبائی حکومت سے بھی راہیں جدا کر لی جائیں گی۔ ایک اختیار میرے پاس سے اپنی قیادت کے مشورے سے میں کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے ہم ٹی پی میں جتنی بھی راستے ہیں، چاہے گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے پنجاب جائے، چاہے بلوچستان جائے، جہاں سے جائے اس ریجن تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، ڈسٹرکٹ تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، دھرنا کہاں رکھنا ہے، روڈ بند ہوگا، کوئی نہیں جائے گا نہ آئے گا، آپ یہاں سے فیصلہ کر لیں۔ مائنز اینڈ منرلز بل مشاورت کے لیے صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس پر تحریک انصاف کے اندر سے اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بھی تحفظات کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی کے اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے پی ٹی آئی کے نمائندوں کو یقین دلایا ہے کہ اس بل کو مشاورت کے لیے عمران خان کو بھیجا جائے گا اور یہ بل پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ بل پر صوبائی اسمبلی کے جرگہ ہال میں مشاورتی اجلاس میں بابر سلیم سواتی، اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبداللہ اور صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم، کابینہ ممبران، حکومتی اور اپوزیشن ممبران سمیت آئینی اور قانونی ماہرین شریک ہوئے۔ اسپیکر نے یقین دلایا کہ اگر ضروری ہوا تو بل کو قائمہ کمیٹی برائے مدنیات میں بھی بھیجا جائے گا۔ جس ممبر کو بھی جس شک پر اعتراض ہوگا وہ بتائے اور اس کا جواب اسمبلی فلور پر دے دیا جائے گا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی عبدالسلام نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل فارم 47 والوں نے بھیجا ہے، ہمیں نہیں قبول۔ اسپیکر نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے نے کہا کہ بل پر بحث ایوان میں ہوگی، یہاں صرف اعتراضات نوٹ کروا دیجئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی مائنز اینڈ منرلز بل پر عمران خان سے مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ممکنہ ملاقات میں عمران خان سے اس بل پر مشاورت کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر سے بل کے خلاف شدید مزاحمت سامنے آ رہی ہے تو جے یو آئی فے نے بھی اس بل کو مسترد کر دیا ہے۔ جنید اکبر کی اس دھمکی کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان نے بھی مائنز اینڈ منرلز بل کی حمایت کرنے والوں سے جواب طلب کر لیا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو خبردار کیا ہے کہ ہمارا اس احتجاج سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔